اپنی بچیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کریں. آپ اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر نہیں کرتے. یہ مدرسے ہی ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا بہت جو داڑیاں اور جو ٹوپیاں، یہ جو کرتے اور پیجامے جو نظر آ رہے ہیں، یہ مدارس اور مساجد اور خانقاہ اور تبلیغی جماعت کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، ورنہ کتنا دین سلامت بچا ہے ہم سب جانتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کی خاص فکر کرو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. اللہ کے ایک ولی گزری ہیں، بہت غور سے سنیے گا. حضرت کے والد کا انتقال ہو گیا، بایزید بسطامی کے. تو جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی اہلیہ سے یعنی بایزید کی ماں سے کہا تھا، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو تم اسے اللہ کا ولی بنانا. کیا بنانا؟ ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے بنگال والوں؟ کس کے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ میں سب کیا آ رہی ہے؟ اچھا پیچھے تک ہاتھ اٹھاؤ، دیکھیں سمجھ میں آ رہی ہے. پیچھے والوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے والوں کو بھی سمجھ رہی؟ ماشاءاللہ 11:30 بجے رات میں بھی سمجھ میں آ رہی. اللہ آپ کو سب کو قبول فرمائے. بڑے سمجھدار لوگ ہیں. مفتی یحییٰ صاحب، جب میں چلوں 2-4 پیس دے دینا ان میں کے، پتہ نہیں اتنے سمجھدار ملے کہ نہ ملے. اللہ آپ سب کی سمجھدانی کو اور مضبوط فرما دے. آمین کہہ دیجیے. آمین. دعا کیا کہا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اللہ کا ولی بنانا. والد کا انتقال ہو گیا. بایزید چھوٹے سے ہیں، 4-5 سال کے. بہت غور سے سننا. تو اماں کو فکر ہوئی کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے، اب اس کی تربیت کیسے کی جائے. تو انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی کون ہے جو میرے بچے کو اچھی سی تربیت دے سکتا ہے. پتہ چلا ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، وہاں کے ایک امام صاحب ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، وہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں. بوڑھی ماں اپنے اس بچے کو لے کر کے حضرت کے پاس لے آئی. کہنے لگی حضرت جی یہ میرا یتیم نذرانہ ہے، یتیم لخت جگر ہے، حضرت جی اسے قبول فرما لیجئے اور اس کو اپنی تربیت میں رکھ دیجئے، اسے اللہ کا ولی بنا دیجئے. اور ایک اور فرمائش کر دی کہ جب تک کہ میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس وقت تک آپ اسے چھٹی مت دیجئے گا. اللہ اکبر. یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی نا. تو حضرت کو رشک آیا، بھئی اس کی آواز اور نہیں بڑھ سکتی ہے؟ تھوڑا ابھی کانوں میں سمجھ نہیں آ رہا. تھوڑی سی آواز میں نے گزارش کی تھی کہ بڑھا دیجئے، کیونکہ مجھے بہت طاقت لگانی پڑ رہی ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. ہاں اب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا تو کیا فرمایا کہ حضرت جب تک ایک گزارش کیا کی کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے آپ اسے چھٹی مت دیجیے گا. جب اماں نے یہ خواہش ظاہر کی تو بایزید جو تھے انہوں نے سنا نہیں. استاد جی کو رشک آیا. ہاں اب ٹھیک ماشاءاللہ. استاد جی کہنے لگے حضرت جی، استاد جی کہنے لگے اماں آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مجھ کو بھی آپ پر رشک آ رہا ہے. آپ دعا کرنا کہ میں آپ کی اس خواہش کے مطابق عمل کر سکوں. جب وہ اماں چلنے لگی تو چلتے چلتے کہا حضرت جی ایک دعا بھی میرے لیے کر دیجئے. کہا وہ دعا کیا ہے؟ کہا وہ دعا یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بوڑھی ہوں، بیمار بھی رہتی ہوں، شوہر کے انتقال کے بعد عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. حضرت ایک دعا یہ کر دیجئے کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس وقت تک اللہ مجھے اپنے پاس نہ بلائے. اللہ اکبر. میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت نے دعا فرمائی، خوب روئے. ماں چلی آئی. اب یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ کتنے سال کا ہے بھائی؟ 5 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کا ہے. حضرت کی تربیت میں رہنے لگا. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا. جب 3 سال ہو گئے تو 3 سال کے بعد یہ بچہ آیا، کہنے لگا حضرت جی 3 سال ہو گئے، میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی، کبھی ضد نہیں کی. ان 3 سال میں مجھے ماں کی بہت یاد آئی ہے لیکن کبھی میں نے ضد نہیں کی. حضرت جی بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، حضرت جی 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، اماں کا چہرہ دیکھ کر واپس چلا آؤں گا. اب حضرت بھی پریشان، اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے. ایک طرف دل ہے، دوسری طرف وعدہ ہے. بچایا جائے تو کسے بچایا جائے، توڑا جائے تو کسے توڑا جائے. حضرت جی پریشان.
تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں ایک بات آئی. انہوں نے کہا بیٹے تمہیں چھٹی تو مل جائے گی لیکن ایک شرط ہے. حضرت جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تم مغرب کی نماز سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے اتنا سبق حفظ یاد کر کے سنا دو. اگر سبق یاد کر کے سنا دیا تو چھٹی, اور اگر طلوع غروب آفتاب ہو گیا, سورج چھپ گیا, تو اگلے 3 سال تک تمہاری ساری چھٹیاں کینسل. کتنے صفحے تھے؟ 16 یا 17, مجھے تو اتنے یاد نہیں, میں نے کتاب میں پڑھ رکھا ہے, لیکن تھے اتنے. بہرحال اب جب وہ بچہ گیا, 5 سال کا بچہ, حفظ یاد کرنا وہ بھی 15-16 صفحے کوئی آسان معمولی بات ہے؟ ایک آیت تو یاد نہیں ہوتی جلدی, ایک لفظ تو جلدی یاد نہیں ہوتا قرآن کریم کا, اور وہ 16-17 صفحے. وہ بچہ آیا, وضو کیا, قرآن کھول کے دیکھا, رونے لگ گیا. دل میں آیا شاید استاد جی نہیں چاہتے کہ میں اپنی اماں سے ملاقات کروں. دل میں آیا جاؤں اماں کے پاس جاؤں, استاد کے پاس جاؤں, کچھ سبق کم کراؤں. لیکن دل میں آیا نہیں, استاد کی بے ادبی ہو جائے گی, استاد جی پورے طور پر ناراض ہو جائیں گے. کچھ نہیں کہا, واپس چلایا مسجد میں, 2 رکعت نماز پڑھی, اپنے ننھے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا, آنکھوں میں آنسو بھر کے لائے, کہا اے اللہ تو مالک کائنات ہے, خالق کائنات ہے, مالک ارض و سماوات ہے, رب السماوات والارض ہے. اے اللہ رب العالمین, میری ماں کہا کرتی تھی تو سب کچھ کر سکتا ہے, ہر چیز پر تو قادر ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے 3 سال ہو گئے, اماں کا دیدار کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ استاد جی نے اتنا سبق دے دیا ہے, مجھ ننھے سے جان کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ میں تو یاد نہیں کر سکتا, لیکن میری اماں کہا کرتی تھی کہ تو اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ میں تو یاد نہیں کر سکتا, لیکن تو چاہے تو مجھے یاد ہو سکتا ہے. اے اللہ میری بوڑھی ماں کی بات کی لاز رکھ لیجئے اور مجھے سبق یاد کرا دیجئے. ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی, اور بچہ مغرب سے پہلے آ گیا استاد کے پاس. حضرت جی سبق یاد ہو گیا ہے, سبق سن لیجئے. حضرت جی پریشان, سوچا 1 صفحہ یاد ہوا ہوگا, 2 صفحے یاد ہوئے ہوں گے. آپ جب سننا شروع کیا سارے کے سارے سنا دیے, اور بغیر زبر زیر پیش کی غلطی کے سب سنا دیے. استاد جی بڑا پریشان, اب کیا کریں, اب تو چھٹی دینے ہی تھی, اب چھٹی دے دی. یہ بچہ 3 سال کے بعد شام رات کا وقت ہو چکا ہے, اپنی ماں کے پاس دوڑا آیا ہوا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, ابا اماں میں آپ کا بایزید ہوں. اماں نے دروازہ نہیں کھولا, دوبارہ پھر کھٹکھٹایا, اماں کھولو دروازہ, آپ کا بایزید ہوں. اماں نے دروازہ نہیں کھولا. ہاں ہماری مائیں ہوتی, 3 سال کے بعد لال آیا ہے, 3 سال کے بعد بیٹا آیا ہے, 3 سال کے بعد میرے چاند کا ٹکڑا آیا ہے. اماں آتی, دروازہ کھولتی, سینے سے لگاتی, چومتی چاٹتی, پیار کرتی. لیکن بایزید کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا, بلکہ اندر سے رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے بایزید کے استاد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک میرا بایزید اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا اس وقت میرے بایزید کے استاد اسے چھٹی نہیں دیں گے. اور ہمارے بایزید کے استاد میں نے سنا ہے جھوٹ نہیں بولا کرتے, وعدہ نہیں توڑا کرتے. جب بچے نے یہ بات سنی, کھڑا روتا رہا, آنکھیں پوچھی, دل میں آیا اماں ملاقات کرنا نہیں چاہتی. واپس ہو لیا, آدھی رات کا وقت ہوا, استاد جی کے کمرے میں واپس مدرسے میں تشریف لایا. استاد جی نے دیکھا ارے بایزید واپس آ گیا. فرمایا ہاں حضرت جی کیا بات ہے, ایک رات ماں کے پاس رک لیتا, بڑی محبت سے تو گیا ہوا تھا, بڑی منتیں کر کے خوشامدیں کرتے, بڑی محنتیں کر کے تو نے چھٹی حاصل کی تھی, ایک رات رک لیتا اپنی ماں کے پاس. وہ بایزید کہنے لگا حضرت جی اماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے, اماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے. استاد جی نے کہا بیٹا کہیں تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو. بایزید یوں سر جھکائے ہوا تھا, یوں سر اٹھایا تو کیا دیکھا استاد جی نے, آنکھیں بہ رہی ہیں, سارے رخسار گال لال ہیں, آنسوں کی لڑی بہ رہی ہے, خوب رویا ہے بایزید. ہاں فرمایا حضرت جی آنکھیں بہی بہت ہیں, دل رویا بہت ہے, تڑپا بہت ہے, لیکن میں اپنی اماں سے ناراض نہیں ہوں, اللہ کے فیصلے پر بھی راضی ہوں, اور ابا کے فیصلے پر بھی, اور اللہ کے اماں کے فیصلے پر بھی راضی ہوں, میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوں. پھر استاد جی کے قریب آیا, کہا حضرت جی ایک وعدہ آپ نے میری ماں سے کیا
تھا ایک وعدہ آپ مجھ سے بھی کریں، ہاں ہاں کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، معصوم سا بچہ ہوں، کبھی رونے بھی لگوں گا، ضد بھی کرنے لگوں گا، لیکن حضرت جی جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جب مائیں ایسی قربانیاں دیتی ہیں تو بچے بھی یوں ہی ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا میں اس وقت تک آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا چاہے جتنا میں روؤں، جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں۔ حضرت جی رونے لگ گئے، سر پر ہاتھ رکھا، بیٹے کو تربیت میں لے لیا۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 10 سال ہوا، 15 سال ہوا، 17 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ ارے بولو کتنے سال گزر گئے؟ 17 سال گزر گئے۔ 17 سال جب ہو گئے، استاد جی سوئے ہوئے ہیں، خواب میں آقا مدنی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بایزید کے استاد اٹھو، بایزید کو خوشخبری سناؤ، اس کی تربیت پوری ہو چکی، اللہ نے اس کی ماؤں کے صدقے طفیل میں اس کو ولی کامل بنا دیا ہے اور اس کی گودی میں واپس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب استاد جی اٹھیں، بایزید کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ وہ 22 سالہ نوجوان تہجد کے وقت رو رہا ہے، آنکھیں بھگو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے کریم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، ہاں ہاں 17 سال ہو گئے بوڑھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اللہ بہت یاد آتی ہے امی جان کی، پتہ نہیں بڑھاپے میں اس کا کیا حالات ہو، اللہ سے دل کرتا ہے بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھ لوں، اللہ کبھی تجھ سے گلہ نہیں کیا لیکن آج تجھ سے دعا کرتا ہوں کوئی ایسا اسباب پیدا فرما دے کہ بوڑھی ماں کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ پیچھے سے بایزید کے استاد آئے، کندھوں کو پکڑ کر اٹھایا اور کہا بایزید اٹھو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، اب جاؤ تم اپنی اماں کے پاس جا سکتے ہو۔ اور بایزید بھاگا گیا، اس دن بھی گیا تھا رات کا اندھیرا تھا، آج بھی گیا ہے رات کا اندھیرا ہے، اس دن گیا تھا دروازے بند تھے، آج دروازے بند نہیں ہیں بلکہ آج دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب بوڑھی ماں باہیں پھیلائے ہوئے استقبال میں کھڑی ہوئی ہے۔ بایزید کو جیسے بوڑھی ماں نے دیکھا اپنے سر سے یوں پورے طور پر اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھا، کہا میرا لال آ گیا، میرا چاند آ گیا، میرا بایزید آ گیا، ارے 17 سال کے بعد میرا لال آیا ہے۔ اے میرے بیٹے ابھی میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے رسول خواب میں آ گئے، دیدار کرا گئے، خوشخبری سنا گئے کہ میں تیرے بیٹے کو میں ولی کامل بنا کر تیری جھولی میں واپس کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لال، تو 17 سال تک اپنی بوڑھی ماں کے چہرے کو دیکھ نہیں پایا، تو 17 سال تک اپنی ماں کے ممتا سے محروم رہا ہے۔ اے میرے بیٹے تو 17 سال تک مجھ سے دور رہا ہے۔ اے میرے بیٹے آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کھلاؤں گی، اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں گی، آج اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو کھلاؤں گی۔ بیٹا بازار چلا جا، گھر میں سامان نہیں ہے، مورخین نے لکھا سوانح حیات میں ہے صبح کا وقت تھا، تاخیر آنے میں ہو گئی۔ بایزید جب سامان لے کے لوٹا ہے دیکھا اس کے دروازے پر لوگوں کا مجمع ہے، کسی پوچھنے والے سے پوچھا مجمع کیسا ہے، بتانے والے نے بتایا بایزید 17 سال سے تیرا انتظار کرنے والی تیری بوڑھی ماں تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو مسلمانوں اس بایزید پر کیا گزری ہوگی، اس بایزید پر کیا گزری ہوگی جس نے 17 سال کے بعد چند لمحوں کے لیے اپنی ماں کا دیدار کیا ہو۔ ہاں یہ مائیں بڑی قیمتی سرمایہ ہوا کرتی ہیں، نوجوانوں ان ماؤں کی قدر کرو۔ میری ماں ابھی تقریباً 1 ماہ قبل سخت بیمار ہو گئی، بستر علالت پر پڑی ہوئی، میری طبیعت خراب ہوئی، پھر میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب اللہ کا فضل ہے، بے انتہا احسان ہے، شکر ہے کہ میری ماں پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے پورے طور پر کھڑی ہو کر کے۔ اللہ نے میری والدہ کو صحت عطا فرما دی، 80 سال کی عمر ہو گئی
गई, लेकिन लेकिन मेरी वालिदा की तहज्जुद नहीं छोटा करती। अभी जब मैं आ रहा था, सुबह का वक्त, तहज्जुद का वक्त था, मेरी अम्मी ने सर पर हाथ रखा, ऐसा लगता था सारी कायनात की खुशियां मेरी माँ ने मेरी झोली में डाल दी हो। और शायद मुझे मालूम हो गया था कि बंगाल वालों की मोहब्बतें मेरे हिस्से में आ जाएंगी, कि माँ की दुआएं मुझे मिल गई हैं। नौजवानों, घरों से अपने काम पे निकला करो, बिजनेस पे निकला करो, दुकान पे निकला करो, सफर को निकला करो, अपनी माँ की दुआएं लेकर के निकला करो। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुआएं दे दी, दुनिया के तमाम हादसात से तुम महफूज हो जाओगे। हाँ हाँ, अल्लाह माँ बाप की दुआओं को रद्द नहीं करता, माँ बाप की बद्दुआओं को भी रद्द नहीं करता। नौजवानों, माओ की कदर करो, माओ की खबरगिरी करो। माओ के साथ बड़ा जलीलाना पूरे तौर पर तर्ज अख्तियार किया जाता है। हमारे नौजवानों को माओ की इज्जत नहीं है, उनका एहतराम नहीं है। बूढ़ी माँ सिसकती पड़ी रहती है, हमें उसकी फिक्र नहीं रहती। दुनिया में बहुत सी नेमतें अल्लाह ने उतारी है। जमीन अल्लाह की नेमत है, आसमान अल्लाह की नेमत है, सितारे अल्लाह की नेमत है, सैयारे अल्लाह की नेमत है, दरख्त अल्लाह की नेमत है, जमादात अल्लाह की नेमत है, नबातात अल्लाह की नेमत है, सारी कायनात अल्लाह की नेमत है। ये जुबान अल्लाह की नेमत है, दिल और दिमाग अल्लाह की नेमत है, ये बाल और खाल अल्लाह की नेमत है, हाथ और पैर अल्लाह की नेमत है, ये आँख और कान अल्लाह की नेमत है। लेकिन मैं सलमान का ईमान ये है, इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत माँ बाप की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत माँ बाप की नेमत है। हाँ हाँ नौजवानों, इन माओ की अगर तुमने कदर नहीं की, इन माओ की कदर नहीं की, खूब याद रखो, अगर ये माएँ तुम्हारे हाथ से निकल गई, जिस दिन अम्मा का जनाजा उठ गया, तुम रोते फिरोगे। सारी दुनिया की दौलत खर्च करने के बाद भी तुम अपनी माँ का प्यार नहीं पा पाओगे। घर में आओगे, तुम्हें अब्बू कहने वाले बेटे तो मिल जाएंगे, चाचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, मामा कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, तुमको दोस्त तो मिल जाएंगे, बेटियां तो मिल जाएंगी। लेकिन माँ अगर चली गई तो माँ जिंदगी में कभी वापस नहीं मिला करती। बाप चला गया तो जिंदगी में कभी वापस नहीं मिला करता। हाँ हाँ, अपनी माँ की कदर करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज ना रहे, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ की खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ को राजी करना, नौजवानों, यही माँ है जिसने हमारी नौकरानी बनकर खिदमत की है। पता देखो तो सही, यही माँ है जिसने बचपन में हमें 9 महीने पेट में पाला। बच्चा माँ के पेट में होता है, अब माँ पर डॉक्टर ने मना कर दिया, तुझे ये चीज पसंद है लेकिन नहीं खा सकती, बच्चे पर असर पड़ेगा। हमारी माँ ने वो चीज खाना बंद कर दी, बच्चे डॉक्टर ने मना किया ये चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती, हमारी माँ ने अय्याम हमल में वो चीजें नहीं खाई। हाँ हाँ, सारी रात बेचैनी में गुजार दिया करती है। दर्द इतनी शदीद माँ को होती है जब पेट के अंदर बच्चा होता है। कुरान कहता है वहनन अला वहन्यू, वहनन अला वहन्यू, बोझ पर बोझ उठाती है तेरी माँ। कोई माई का लाल मर्द है ऐसा जो 2-4 किलो का पत्थर बांधकर 9 महीने घूम करके दिखाए? ये हमारी माँ है जो 2-2.5 किलो का बच्चा लिए महीनों फिरा करती है, शादियों में भी जा रही है, करवटें बदल कर सारी रात गुजार रही है। तुम तो पड़े सो जाते हो, माएँ बेचारी बेचैन पड़ी रहती है, उनके दर्द होती है, मेडिसिन नहीं लेती, कहीं मेरे बच्चे पर असर न हो जाए। इस करवट लेटती हैं, कभी इस करवट लेटती हैं, कभी आंगन में टहलती हैं। तुम तो आधी रात को पड़े सोए रहते हो, तुम्हारी माएँ बेचैनी की हालत में गुजार दिया करती है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, रब ने फरमाया इबादत मेरी करनी है, इताअत वालिदैन की करनी है। उफ़ वला तनहरहुमा, इनके सामने उफ न करो। फिर देखो 9 महीने पेट में रखा, फिर जब पैदाइश का वक्त आया, ये तो जिंदगी और मौत की बारी होती है। कितनी शदीद सदमा अजीम बर्दाश्त करके मेरी माँ हमें जनती है। फिर जब बच्चा पैदा हो गया, सारा जिस्म का खून निकल गया, सारा जिस्म का पूरे तौर पर ताकत निकल गई, सारा जिस्म सूज गया, बदन टूट गया, नस नस फट गई। लेकिन अम्मा ने जैसे बच्चे का चेहरा देखा, जैसे ही अम्मा को होश आया, सबसे पहले माँ ने यही लफ्ज पूछा है, बताओ मेरा बेटा कैसा है, बताओ मेरी बेटी कैसी है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने आप की परवाह
نہیں کی بلکہ اپنے بچے کی فکر کی ہے, ہماری فکر کی ہے, اپنا آپ کی فکر کی ہے. جیسے اپنے بچے کو چہرے کو دیکھا ہے, بچہ گندگی میں لت پت ہے, لیکن وہ پیدا کرنے والی ماں کے دل میں رب نے کروڑہ درجے کیا محبت ڈال دی. اس نے یوں گندگی سمیت اپنے بچے کو چھاتیوں سے لگا لیا. ہائے ہائے ہائے, ہم اپنی ماں کی حق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے چہرے کو دیکھتی ہے, اپنے دکھ بھول رہی ہے, ہماری مسکراہٹ دیکھتی ہے, اپنے درد بھول رہی ہے. اب وہ اپنا درد زدہ بھول چکی ہے, اب وہ اپنی درد بھول چکی ہے, ساری تکلیفیں بھول چکی ہے. اب بچے کی فکر میں لگ گئی, ہاں ہاں, اب بچے کی انگلی پکڑنے لگ گئی, چھاتیوں سے لگائے پھرتی ہے اپنی. اب جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہا اس وقت تک بھی وہ بے چین رہی. ادھر بار بار رات ہوتی ہے, معصوم سا 2 دن کا بچہ ہے, رات میں اٹھ کر کے ماں بار بار اپنے بچے کو نہارتی ہے. کہیں میرا بچہ جاگ تو نہیں رہا ہے, کہیں میرا بچہ رو تو نہیں رہا ہے, کہیں میرا بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. ذرا سا بچہ روتا ہے, ماں کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہے. ذرا سا بچے کو بخار آتا ہے, باپ کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی ہے. بیمار یہ ہوتا ہے, نیندیں ان کی خراب ہو جایا کرتی ہے. سردی کا موسم ہے, بچے نے پیشاب کر دیا, اماں گیلے میں آ کر کے لیٹ گئی, اپنے لال کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تاکہ میرے بچے کو سردی نہ لگے. یہ ہے تمہاری ماں, یہ ہے تمہاری ماں. پھر اسی ماں نے بچپن میں ہمیں چلنا سکھایا, ہمیں بولنا سکھایا, ہمیں دوڑنا سکھایا, ہمیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا, ہمیں دنیا کی تمام حادثات سے واقف کرایا, دنیا کی تمیزیں سکھائی. ہاں ہاں, جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں. عید کا موقع آتا ہے, ہمارے گھروں میں غریب لوگ ہوتے تھے, ہماری اماں کہتی تھی ہمارے کپڑے مت بنوانا, ہمارے بیٹے کے کپڑے لا دینا تاکہ ہمارے بیٹے کی عید ہو جائے. ہمارے ابا کہتے تھے ہم اپنے لیے جوتے نہیں لائیں گے, اپنے بھیا کے جوتے لے آئیں گے تاکہ ہمارے بھیا کی عید ہو جائے. ہائے ہائے, آج وہی ماں وہی باپ جب بوڑھے ہو گئے, بیٹا وہی جوان ہو گیا, تو وہی ماں باپ کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی. شرم نہیں آتی اس نوجوان نافرمان بیٹے کو جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے, اپنی ماں کو دھکے دیتا ہے. نہیں بخشوا پائیں گی عبادتیں, نہیں بخشوا پائیں گی تمہیں تمہاری نمازیں, نہیں بخشوا پائیں گی تمہیں تمہاری تمام کی تمام عبادتیں. اگر شریعت نے اگر لگائی ہے, اگر ماں باپ ناراض ہے, سرو تیرتھ وہی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سروتنین پوجیت. تمام تیرتھوں سے بڑھ کر تیرے پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں. ہاں ہاں, ماں پڑی سسک رہی ہے گھر میں, دوائی کے پیسے بیٹے کے پاس کم وقت کے پاس نہیں ہے. بیٹا ورنداون جا رہا ہے, متھرا جا رہا ہے, کاشی جا رہا ہے, حج بیت اللہ جا رہا ہے, مکہ مدینہ جا رہا ہے, سوچ رہا ہے ایشور خوش ہو جائے گا, بھگوان راضی ہو جائے گا, اللہ مان جائے گا. فرما نہیں, سرو تیرتھ مئی ماتا سرو دیو میا پتا, تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات سروت تو اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے, گویا تو نے تمام کے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا. ہاں ہاں, اپنے ماں باپ کو خوش کر لو, اپنے ماں باپ کی سیوا کرو. جس دن یہ ماں باپ چلے گئے روتے پھرو گے. اور ایک میری بات نوٹ کر کے لے کے جانا, اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو خوب یاد رکھنا کل تم بھی باپ بننے والے ہو, تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے, پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو. کرو گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت. اب ایک نعرہ تو بنتا ہی تھا زبردست, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مفتی سلمان صاحب زندہ باد. تھوڑا سا میرے پھیپھڑوں پر رحم کر دیا نعرے لگا کر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. ماں باپ کی خدمت ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نام جانتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ نام جانتے ہیں؟ کتنے لوگ نام جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ, کلیم کہتے ہیں باتیں کرنے والوں کے. کوہ طور پر جاتے تھے, اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رب ذوالجلال سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا, اللہ تو جنت میں میرا ساتھی کسے بنائے گا؟ جنت میں میرا ساتھی کسے بنائے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا تیرا ساتھی
एक गोश्त बेचने वाले को बनाऊंगा। अल्लाह, किसे बनाऊंगा? गोश्त बेचने वाले को, कसाई को। हमारे यहाँ यूपी में कसाई बोलते हैं, गोश्त काटने वाले को, जो गोश्त काट के बेचते हैं, या पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ भी अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, आगाह फरमा दिया। एक कसाई तेरा साथी होगा। मुसलसल का अल्लाह मियां, हमारा साथी और कसाई कोई और आपको मिला ही नहीं। तो फरमाया मेरी मर्जी, जिसको चाहूं तेरा साथी बना दूं। कहा अच्छा, उसका नाम क्या है, रहता कहाँ है, दुकान कहाँ है, करता क्या है, अल्लाह उसका घर कहाँ है, मुझे बता दीजिए। मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ और उसके ऐसे आमाल देखना चाहता हूँ, इसकी वजह से अल्लाह उसको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया, उसका नाम ये है, फला जगह उसकी दुकान है, उसका रंग ऐसा है, कद काठी ऐसी है। मूसा कलीमुल्लाह गए तो जा करके देखा एक नौजवान बैठा हुआ है और बैठ करके गोश्त के टुकड़े काट रहा है, काट करके पॉलिथीन में पैक कर रहा है, पैक करके बेच रहा है। कोई विर्द नहीं कर रहा, कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वो शाम तक वो गोश्त बेचता रहा। जब शाम को चलने लग गया, बहुत गौर से सुनना नौजवानों, जब शाम को चलने लग गया तो एक गोश्त की थैली अपने थैले में डाल ली और घर की तरफ चला। पीछे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम भी चलने लग गए, पीछे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम भी चलने लगे। कहा भाई मैं मुसाफिर आदमी हूँ, ये थोड़ा ही बताया कि मैं वक्त का नबी मूसा हूँ। वो तो मुसाफिर ही समझ रहा था नौजवान ना कि ये मुसाफिर है। कहने लगे भाई मैं मुसाफिर हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक रात मैं आपके साथ घर में रुकना चाहता हूँ, इजाज़त दे दीजिए। मूसा कलीमुल्लाह सोचते थे जाकर के इसके अमल देखूँ, कौन सा ये अमल करता है कि अल्लाह इसको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। जो दुकान पर तो कोई अमल ऐसा नजर नहीं आया, घर में जाने का यह बहाना बनाया। उस भाई ने इजाजत दे दी। मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के साथ घर तशरीफ लाए। देखा उसके घर में, इजाजत लेकर घर में दाखिल हुए। अंदर बीवी भी है, बेटी भी है, बच्चे भी हैं, सारे मौजूद हैं। गया घर वालों को सलाम किया। सलाम करने के बाद सीधा एक कोठरी में, एक दूसरे रूम में, कमरे में चलाया। देखा वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी हुई, लेटी हुई थी। गया अम्मी जान को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मी जान को सलाम किया, अम्मी को सलाम किया, उसकी पेशानी को, माथे को चूम करके पूरे तौर पर खैरियत मालूम की। फिर सीधा किचन में आ गया, रसोई घर में आ गया, बावर्ची खाने में आ गया, खाना पकाने के लिए आ गया। जो गोश्त लाया था अपने हाथों से उसको धुलने लग गया। बीवी आई और आकर के कहने लगी लाओ मैं अपने आप से धुलती हूँ ना, मैं अपने आप से पकाती हूँ ना। फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरी माँ लेटी हुई है, बूढ़ी माँ, इसने बचपन में मेरी बड़ी खिदमत की है, इसने मुझे बहुत दिनों तक खिलाया है। क्या एक दिन मैं इसे सालन बनाकर नहीं खिला सकता? क्या एक दिन मैं इसे रोटी बनाकर नहीं खिला सकता? नहीं, आज मेरा दिल करता है मैं अपनी अम्मा को अपने हाथों से बना हुआ सालन खिलाऊं। बीवी की मदद नहीं ली, बेटे की मदद नहीं ली, बेटी की मदद नहीं ली, खुद अपने हाथों से सालन पकाया, उसके बाद रोटी बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर उसको एक थाल में सजाया। सजाने के बाद उसको लेकर के अम्मा के कमरे में आया, हाँ, और अपनी गोद को, अपनी सीने को कुर्सी बना लिया, टेक लगा करके अपनी माँ को बिठाया और बारीक बारीक टुकड़े तोड़ के अपनी माँ के मुंह में यूं आगे से डालता रहा। अम्मा बेचारी बूढ़ी थी, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है, बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजर देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर के बाद अम्मा कहने लगी बेटा अब बस कर, बेटा अब बस कर। ये कहने लगा नहीं अम्मा थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। बचपन में जब मैं छोटा था आप मुझे लुकमे खिलाया करती थी, मैं मना करता था, आप जबरदस्ती कहती थी बेटा थोड़ा और खा लीजिए, बेटा थोड़ा और खा लीजिए। अम्मा जान आज मैं आपका बेटा हूँ, आपसे कह रहा हूँ अम्मा थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। इतनी मोहब्बत से जब बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है। खाने के बाद जब उसको अम्मा ने कहा बेटा अब बस कर, अम्मा को लिटा दिया, उसके पैर दबाने लग गया, उसके पैर दबाने लग गया, उसकी सेवा करने लग गया, उसके मुंह को साफ किया, सर दबाया, पैर दबाया। अम्मा कहने लगी बेटा सारा दिन तो दुकान पर काम करता रहा है, सारा दिन तो अपनी तिजारत करता रहा है, सारा दिन गोश्त बेचता रहा है, बेटा थक गया होगा। जा तेरी बीवी इंतजार कर रही है, जा तेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जा तेरे बेटे इंतजार कर रहे हैं, जा बीवी के पास चला जा, जा बेटे के पास चला जा बेटी के पास चला जा बेटे आराम कर ले। बूढ़ी माँ को यूं ही पड़ी रहने दे,
ہے. وہ نوجوان کہنے لگا اماں جان مجھے اپنی خدمت سے پورے طور پر آپ الگ مت کیجئے. اماں جان بچپن میں آپ نے میری کتنی خدمت کی ہے, پتہ نہیں کتنی راتوں کو میرے سروں میں تیل کی مالش کی ہے, پتہ نہیں کتنی راتوں کو سر میں درد ہوتا تھا تو آپ مجھے پورے طور پر درد سے بچانے کے لیے سر میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی. اماں جان مجھے اپنی خدمت کرنے دیجئے. جب بیٹا ماں کی خدمت کر رہا ہے تو اس بوڑھی ماں کے یہ ہاتھ آسمان کی طرف اچانک اٹھنے لگ گئے. لڑکھڑاتے ہوئے بوڑھے لرزتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور نہ جانے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پتہ نہیں کون سی دعا کر رہی تھی. موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے بھائی یہ کون ہے, یہ کیا دعا مانگ رہی ہے, یہ کون ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے. مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہیں. جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں, جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں, جب بھی میں اس کے ہاتھ اور پیر دباتا ہوں, جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں تبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے اور میرے لیے ایک عجیب دعا مانگتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا, میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا. ارے کہاں میں, کہاں موسیٰ, وہ وقت کا نبی ہے, میں ایک معمولی سا کسائی ہوں, میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا اے نوجوان تیری ماں کی دعاؤں کو اللہ نے عرش اعظم پر قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. جناب مفتی سلمان صاحب ماؤں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ ماؤں کی خدمت. میرے نبی نے عالم شباب میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا. میرے نبی چھوٹے سے ہیں, بچپن میں چھوٹے سے ہیں, مکہ 6 سال کی عمر ہے, ابوا نامی بستی پہاڑی آئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میمن ہے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے نبی کی اماں. اچانک دل کا دورہ پڑا. مجھے یہ تو نہیں ملا دل کا دورہ پڑا کیا ہوا, تاریخ کی کتابوں کو بڑا میں نے کھنگالا کہ اللہ کے رسول کی اماں کو ہوا کیا تھا, بیماری کون سی ہوئی تھی. ابن عساکر پڑھ ڈالی, ابن شاہ ہشام پڑھ ڈالی, ابن سعد پڑھ ڈالی, البدایہ والنہایہ پڑھ ڈالی, لیکن تحقیق یہی یہاں تک ادھوری رہ گئی کہ اللہ کے رسول کی ماں کو ہوا کیا تھا. بس ابن عساکر نے اور البدایہ نے اتنا لکھا ہوا ہے کہ نبی کی ماں بولنا چاہتی تھی لیکن بولا نہیں جاتا تھا, جس سے میں نے اندازہ لگایا. حکیم ابو علی سینا نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب کسی بندے کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا اٹیک پڑتا ہے تو بولنا چاہتا ہے مگر اس کی زبان سے آواز نہیں نکلتی. تب میں نے اندازہ لگایا کہ شاید میرے نبی کی ماں پر دل کا دورہ پڑا تھا. وہ 6 سال کا معصوم سا بچہ, اب اماں کا انتقال ہو رہا ہے, اب وہ پہاڑی کے اوپر میرے نبی کی ماں گر گئی. بہت جلدی اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں میں, بس محبت سے تھوڑی دیر اور سن لیجئے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اماں گر گئی. جب سارا کا سارا دیا بجھنے کو ہوا, ساری طاقت اکٹھا کی اور میرے نبی جو 6 سال کے ہیں, اللہ کے رسول, ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی اے میرے بیٹے اب میں دنیا سے جا رہی ہوں, شاید آج کے بعد تجھے میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اے میرے بیٹے ہاں گھبرانا مت, پریشان نہ ہونا, ان قریب میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ رب ذوالجلال تیرا نام ساری دنیا میں روشن کرے گا. یہ چند کلمات کہہ کے میرے نبی کی والدہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے. کس نے قبر بنائی پہاڑی کے اوپر, کس نے دفن کیا پہاڑی کے اوپر, کس نے جنازہ اتارا پہاڑی کے اوپر, مجھے کہیں کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملا. پتہ نہیں اللہ نے کیا انتظام فرمایا ہوگا. اب وہ بستی تو وہاں سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے دوری پر ہے. ہو سکتا ہے کوئی مسافر آیا ہو یا جبریل امین کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے میرے نبی کی والدہ کی لاش کو دفن کروا دیا ہو. واللہ عالم, یہ میرا گمان ہے, وہم ہے, یہ میری پورے طور پر کوئی تحقیق نہیں ہے. میں نے تاریخ کی کتابیں بڑی کھنگالی ہے لیکن اس مسئلے میں میری تحقیق ادھوری رہ گئی. میں عرض کر رہا, میں آگے کی سنو. وہ میمن فرماتی مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. میں دوسری طرف جب گئی, واپس آئی ہوں تو مجھے میرا بیٹا محمد نظر نہیں آ رہا, نہیں آ رہا. میں تلاش کرتے کرتے پھر سے اسی پہاڑی پر گئی تو میں نے کیا دیکھا, وہ 6 سال کا معصوم سا میرا بیٹا محمد اپنی اماں کی قبر سے ہی چھپتے ہوئے ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے امی جان تم جانتی تھی. نوجوانوں سنو, ماں کا مقام میرے نبی نے کیا بتایا ہے. فرمایا میرے نبی 6 سال کے رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے اماں تم جانتی تھی تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے, تم ہی میرا سب کچھ ہے. ابا تو پہلے ہی جا چکے ہیں, دادا بھی کوئی
कोई नहीं है, चचा भी कोई नहीं है, आया माँ तुम्हें मेरी बहन भी कोई नहीं, मेरा भाई भी कोई नहीं। अब्बा की शफकत तुम्हें से मिलती थी, बहनों का प्यार भी तुम्हें से मिलता था। अम्मा सब माँ की ममता भी तुम्हें से मिलती थी। अम्मा जान मक्के की गलियों में जब मैं गिरता था आप मुझे मेरी चोट पर मरहम लगाया करती थी। मक्का की गलियों में जब मैं खेलता था मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे, आप मेरे कपड़ों को साफ किया करती थी। अम्मी जान आप मुझे नहलाया धुलाया करती थी, अब मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। उम्मे मन पीछे से आई हैं, कंधा पकड़ के उठा रही हैं, बड़ी मुश्किल से मेरे नबी को उठा के लाए। ये तो बचपन के हालात हैं। अब बचपन के सुनो, हज्जतुल वदा का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। सन 9 हिजरी में तारीख इस्लाम में सबसे आखिर में हज फर्ज हुआ, सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। अल्लाह के रसूल जब हज के लिए तशरीफ ले गए, तकरीबन 1.25 लाख सहाबा इकराम का मजमा है। सब अबवा बस्ती जब आई सारे सहाबा को रोक दिया। तने तनहा वक्त का बूढ़ा नबी जिसकी दाढ़ी के 17 बाल सफेद हो चुके हैं, हज़रत अनस की रवायत के मुताबिक 19 बाल सफेद हो चुके हैं। ये वक्त का बूढ़ा नबी पहुंच गया है अबवा पहाड़ी पर अपनी अम्मा की कब्र पर, और एक मासूम के बच्चे की तरीके से अपने घुटनों पर सर रखकर फफक के रोया है। पीछे से सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए हैं, सैयदना फारूक आदम गए हैं, अली मुर्तजा गए हैं, सैयदना अबू हुरैरा गए हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। फरमाने लगे या रसूलुल्लाह ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे नबी कहने लगे अबू बकर ये मेरी माँ है जो आज से 55 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। हाँ आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। आए बंगाल के अच्छे लोगों, आए हिंदुस्तान के नौजवानों, 55 साल के बाद वक्त के 61-63 साल के बूढ़े नबी ने अपनी माँ की कब्र पर रोकर उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया है, माओ को कभी भुलाया नहीं जाता, वालिदों को कभी भुलाया नहीं जाता। हाँ तुम तो यहाँ अब्बा के इंतकाल के बाद उनके कब्रों के निशान भी भूल जाया करते हो। मेरे नबी तो फरमाते हैं माओ को कभी भुलाया ना करो। हाँ आलम शबाब में मेरे नबी ने अपनी माँ को नहीं देखा। माओ की खिदमत करो, वालिदों की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो, हाँ मदारिस को मजबूत करो। अपनी अम्मा अगर रब माँ रूठी हुई है, रमजान का महीना आ रहा है, तुम लाख रोजे रखो, लाख तराबिया सुनो, लाख पूरे तौर पर कुरान करीम की तिलावत करो। उस बेटे के रोजे अल्लाह की बारगाह में मकबूल है ही नहीं जिसके वालिदैन उससे नाराज हो, जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। अगर रमजान अच्छा बन करना चाहते हो, रमजान अच्छा करना चाहते हो तो माओ की खिदमत करो। और यहाँ जलसे से उठ करके जाना, अपनी अम्मा के पैर पकड़ लेना, अम्मा जान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। अगर देखिए आपने मुझे माफ ना किया मेरी नमाजें रोक ली जाएंगी, मेरे रोजे रोक लिए जाएंगे, मेरे सदका खैरात रोक लिए जाएंगे, अच्छे मामलात अच्छे इखलाक रोक लिए जाएंगे। अपनी माओ की खुशामद करना, वालिदों की खुशामद करना, माओ को मनाओगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान हैं जो वादा करते हैं इंशाअल्लाह अपनी माओ को मनाएंगे, अपनी माओ को मनाएंगे इंशाअल्लाह मनाएंगे। हाँ दूसरा अपनी बहनों की खबरगिरी करेंगे, बहनों की खबरगिरी करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की भी हम खबरगिरी नहीं करते। एक बहन का मेरे पास फोन आया, मौलाना रोने लगी, कह लगी हजरत जी मैं 4 बहनों की इकलौती बहन हूँ, जिस दिन से अब्बा का इंतकाल हो गया भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मैं गरीब हूँ, फोन करती हूँ भाई फोन काट देते हैं कि बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। हजरत जी आप मेरे भैया से कह दीजिए मुझे भाइयों की दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे तो भैया के प्यार की जरूरत है। बहना तुम्हें बहुत याद करती है। जब उस बहन ने मुझसे ये कहा मैंने दिल में महसूस ये किया है बहने भाइयों के अपनी बहन को भी दिला दिया करो। अल्लाह की जात की कसम अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप 500 का लेके जाएंगे, आपकी बहन महल्ले भर की औरतों को दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरा भाई लाया है, देखो ये मेरे मैके से आया है, मेरे अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरी मेरा बड़ा ख्याल लगता है। हाँ कभी कभी अपने भांजों को, नन्हे भांजों को, बहन के बेटे को
को 100-200 के शूज दिला दिया करो, खिलौने दिला दिया करो। अपने बच्चों को हजारों देते हो, अपने बच्चों पर हजारों खर्च करते हो, कभी कभी अपनी बहनों के बेटों को भी दे दिया करो। आपका बेटा आपके 10,000 के गिफ्ट पाने के बाद भी एक मर्तबा आपको थैंक्स नहीं कहता, लेकिन आप अपने भांजे को अगर 200 रुपए के खिलौने देंगे तो वो आपके पीछे पीछे फिरता फिरेगा। देखो ये मेरा मामा लाया है, ये मेरा मामू लाया है, ये मेरे ननिहाल से आया है, मेरा मामू मेरा बड़ा ख्याल लगता है। जिस दिन अब्बा का इंतकाल होता है उस दिन बहनें बाप की चारपाई पकड़कर बहुत रोया करती हैं। जानते हैं क्यों? कि आज अब्बा का जनाजा उठ गया, इस घर से मेरा रिश्ता टूट गया। अपनी बहनों को नाकहार कहने दिया करो, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो बहना अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। कभी कभी अपनी बहनों को मैके लेने पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है। हाँ हाँ, बचपन में हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, बचपन में एक आंगन में पले बढ़े हैं, एक माँ का दूध पिया है। हाँ हाँ मुझे याद है अब्बा जान, हम छोटे छोटे थे, अब्बा जान बाजार से कोई खाने की चीज लाते थे। बहना मेरा हिस्सा अलग लगता था, तेरा हिस्सा अलग लगता था, लेकिन तू अपने हिस्से से मुझे, अपने हिस्से से भी पूरे तौर पर मुझे हिस्सा दे दिया करती थी। अरे बहना मुझे याद है हम सब बचपन में एक साथ बैठकर एक थाली में खाना खाया करते थे। कभी कभी अपनी बहनों के पास बैठ लिया करो, कभी कभी अपनी बहनों के पास 10 मिनट निकाल लिया करो। बूढ़ी बहन हो गई तो क्या हुआ, कभी कभी उसके हाथ पकड़ लिया करो। बहना तू मेरी वही बहना है ना जो इन हाथों से मुझे खिलाया करती थी, जो इन हाथों से मेरे सर में तेल लगाया करती थी, जो इन हाथों से पूरे तौर पर मेरे बदन को छुआ करती थी। बहना मुझे याद है मैं छोटा था, जब मेरे सर में दर्द होता था तू घंटों मेरे सर में मालिश किया करती थी। बहना मुझे याद है जब मैं स्कूल पढ़ने जाता था कोई बच्चा मुझे छेड़ देता था, तू बावजूद कमजोर होने के बदला लेने को तैयार हो जाया करती थी। अरे बहना अब तू बूढ़ी हुई तो क्या हुआ, तेरा भाई हमेशा तेरा साथ देगा, कहेंगे इंशाल्लाह, बहनों की खबरगिरी करेंगे इंशाल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी तरबियत करे, पढ़ाए लिखाए, अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी अपनी बहनों की खबरगिरी करता रहे, उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है कि बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का फरमान है, ये मेरे नबी का फरमान है। बेटियों की इज्जत करो, बहनों की इज्जत करो, माओ की इज्जत करो, यतीमों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, ज़ईफों की मदद करो। इन मदरसों में कभी झांक करके देख लिया करो। तुम तो अपने बच्चों को हफ्ते में 2 मरतबा बकरे का गोश्त खिलाते हो, मटन खिलाते हो, कभी इन मदरसों में भी देख लिया करो। यहाँ पूरे तौर पर ठीक से दाल भी नहीं मिलती, ठीक से चावल भी नहीं मिलती। इन उलमा की खबरगिरी किया करो, इनके कपड़ों का इंतजाम किया करो, इनको खूब हदिया दिया करो, यही तुम्हारे काम आएगा। इनकी जरूरियात तुम पूरी करो, इंशाअल्लाह ये रात के तहज्जुद में उठकर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हारी जरूरतों को खजाने गैब से पूरा फरमा देगा, तुम्हारी जरूरतों को खजाने गैब से पूरा फरमा देगा। याया बरमखी एक बादशाह गुजरा है, मालिक सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि या मालिक बिन दीनार, इन दोनों में से एक का वाकया है। एक अल्लाह वाले को हर महीने 1000 अशरफिया दिया करता था, हर महीने 1000 अशरफिया फ्री में दिया करता था कि हजरत इससे अपना खर्चा चलाएं। जब पूरे तौर पर याया बरमखी का इंतकाल हुआ, जब तो किसी ने ख्वाब में देखा कि क्या हाल है, क्या गुजरी तुम पर। याया कहने लगा सारी हुकूमत को आग लग गई, जो मैं 1000 उस अल्लाह वाले को देता था और 1000 अशरफियां पाने के बाद जो रातों को उठकर मेरे लिए दुआ करता था, उस दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दिया। हाँ, हम सब गरीबों की मदद करें, कमजोरों की मदद करें। मेरे नबी ने फरमाया रिफ़्कुन बिज़्ज़ईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। फरमाया ज़ईफ़ों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, पड़ोस में झांक
झांक करके देख लिया करो। अभी रमजान का महीना आ रहा है, इफ्तारी के वक्त तुम्हारे दस्तरखान पर अगर 20 किस्म की नेमतें हो, पड़ोस में झांक करके देख लो, कहीं कोई यतीम बच्चा लाचार तो नहीं पड़ा हुआ है, कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके घर में पूरे तौर पर पानी से रोजा इफ्तार किया जा रहा हो। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए वो सहरी और इफ्तारी हराम है अगर तुम्हारा पड़ोसी पानी से पूरे तौर पर रोजा इफ्तार कर रहा है और तुम कोर में और खजूर से रोजा इफ्तार कर रहे हो। अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाएगा। ये गमख्वारी का महीना है, सबर का महीना है, एक दूसरे से खैर ख्वाही का महीना है, ईद का महीना, उसके बाद ईद का महीना आने वाला है। अब मैं आपसे अपील करूंगा, आप अपने लिए 10,000 का जोड़ा बनवाओ, 20,000 का जोड़ा बनवाओ, अपने बच्चे को 10,000 के गिफ्ट दिलाओ, लेकिन पड़ोस में झांक करके देख लो, अगर कोई यतीम है, कोई बेवा है, कोई कमजोर है, उसको भी 100-200 के कपड़े हदिया कर दो। अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद का दिन है, मेरे नबी ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं, तमाम बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसके सर पे टोपी नहीं है, आंखों में काजल नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं है, पैरों में चप्पल भी नहीं है। मेरे नबी उसके करीब गए, बेटा ईद का दिन है, तू खुशी नहीं मना रहा, सारे बच्चे खेल रहे हैं। कहने लगे या रसूलल्लाह, इनके अब्बा मौजूद हैं, मेरे अब्बा तो अल्लाह के पास जा चुके हैं, इनकी अम्मा मौजूद हैं, मेरी अम्मा तो अल्लाह के पास जा चुकी हैं। हजरत जी मैं यतीम हूँ, या रसूलल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, चप्पलें नहीं हैं, मेरे को मुझे कोई तैयार करने वाला नहीं है। मेरे नबी रोने लग गए, कहा बेटे रोना नहीं करते, तू भी यतीम है, तेरा नबी भी यतीम है। बेटा क्या तू ये पसंद करता है कि मोहम्मद तुझे अपना बेटा बना ले? सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? मोहम्मद तुझे अपना बेटा बना ले और मोहम्मद तेरा बाप बन जाए। फरमाया या रसूलल्लाह फिर तो मैं खुश हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा बेटा, आज से मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया है। मेरे नबी वापस लाए उस बच्चे को अपने घर में। अम्मा आयशा को आवाज दी, हुमैरा लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया आयशा देखो, इसके अम्मी नहीं है, मेरे भी अम्मी नहीं है, इसके भी अब्बू नहीं है, मेरे भी अब्बू नहीं है, ये भी यतीम है, मैं भी यतीम हूँ। आयशा मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है, मेरा दिल करता है तुम भी इसे अपना बेटा बना लो। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का घराना है। मेरे नबी, अम्मा आयशा ने फरमाया उस बेटे के सर पर हाथ फेरा, कहा आए बेटे, अगर मोहम्मद आज से तेरा बाप हो चुका है तो आज से आयशा तेरी माँ बन गई है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा जाओ इस बच्चे को नहलाओ धुलाओ, आंखों में काजल लगाओ। अम्मा आयशा ने उस बच्चे को नहलाया धुलाया, आंखों में काजल लगाया, सर के बालों में तेल डाला। जब बच्चा तैयार हो गया, मेरे नबी ने अपनी चादर को 2 टुकड़ों में फाड़ा, एक यूं तहबंद की तरीके से लपेट दिया, दूसरा यूं कंधे से नीचे डाल दिया। वो बच्चा साथ साथ मेरे नबी के चलने लगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बेटे, आज तू पैदल नहीं चलेगा, मुझे उम्मत को यतीमों का मकाम बताना है, मुझे उम्मत को ज़ईफों का मकाम बताना है, कमजोरों का मकाम बताना है। आज तेरी सवारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुबारक कंधे बनेंगे। अल्लाह अकबर कहिए, आज तेरी सवारी मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुबारक कंधे बनेंगे। और मेरे नबी ने उस यतीम बच्चे को अपने मुबारक कंधों पर सवार किया और उसी गली से निकले हैं जिस गली से वो बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने देखा, अरे जिसको हम यतीम समझते थे, गरीब समझते थे, कमजोर समझते थे, मैला कुचैला समझते थे, उसको हम अपने पास खिलाते नहीं थे, वो नबी के कंधों पर बैठा हुआ है। वो बच्चा कहने लगा, आए मेरे भाइयों, तो मुझे यतीम समझते थे ना, गरीब समझते थे ना, अब मैं गरीब नहीं हूँ, देखो अब मैं यतीम नहीं हूँ, अब मैं नबी का बेटा बन गया हूँ। सुभान अल्लाह, अब नबी ने मुझे अपना बेटा बना लिया है, अब अम्मा आयशा ने मुझे अपना बेटा बना लिया है। हाँ हाँ देखो, मुझको नहलाया अम्मा आयशा ने है, आंखों में काजल लगाया अम्मा आयशा ने है, सर के बालों में तेल डाला अम्मा आयशा ने है, देखो कपड़ा चादर पहनी मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तारीख इब्न असाकिर में है, अल बिदाया वन निहाया है, तारीख इब्न साद में इमाम मोहम्मद इब्न साद रहमतुल्लाह अलैहि ने 1211 साल पहले लिखा। मक्के के मदीने के वो बच्चे दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, काश काश हम भी यतीम होते,
کاش ہمارے بھی ابا نہ ہوتے, کاش ہمارے بھی اماں نہ ہوتی, کاش میں بھی یتیم ہوتا, ہم کو بھی نبی اپنا بیٹا بناتے, ہم کو بھی اماں عائشہ اپنا بیٹا بناتی, ہائے کاش مجھ کو پورے طور پر اماں عائشہ کپڑا پہناتی, آنکھوں میں کاجل اماں عائشہ ڈالتی, تیل بالوں میں اماں عائشہ لگاتی, کاش میں بھی یتیم ہوتا, کاش میرے بھی ابا نہ ہوتے, کاش میرے بھی اماں نہ ہوتی. ہاں ہاں, جب وہ بچہ چلنے لگا میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے, توجہ, میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے, وہ بچہ بیٹھنے لگا, میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے آج تو زمین میں نیچے نہیں بیٹھے گا, فرش پہ نہیں بیٹھے گا, بلکہ مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ ممبر پر قریب میں بیٹھے گا, ممبر پر قریب میں بیٹھے گا, ممبر پر قریب میں بیٹھے گا. میرے نبی نے ممبر پر اپنے بچے کو ممبر پہ اپنے قریب میں بٹھایا اور اعلان کیا, اے لوگو ولد یتیما و مات مسکینا, اے لوگو جو اپنی خوشی میں یتیموں کو شامل کرے گا, جو اپنی خوشی میں غریبوں کو شامل کرے گا, جو اپنی خوشی میں کمزوروں کو شامل کرے گا, جو غریبوں اور یتیموں کو عید کے موقع پر اپنی خوشی کے موقع پر شامل کرے گا, اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے گا, اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے گا, اور اس شخص کا محل جنت میں میرے محل کے ساتھ بنا دے گا. سبحان اللہ. جناب مفتی سلمان صاحب, نعرہ تکبیر. کریں گے انشاءاللہ یتیموں کی مدد, انشاءاللہ یتیموں کی مدد کریں گے, کمزوروں کی مدد کریں گے, ضرورت مندوں کی مدد کریں گے, علماء کی خدمت کریں گے, مدارس کی خدمت کریں گے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, استقبال کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ روزے رکھیں گے انشاءاللہ, سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ, چاہے جتنی گرمی ہو روزے رکھیں گے انشاءاللہ, چاہے جتنی آفت آئے روزے رکھیں گے انشاءاللہ, تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا وعدہ ابو داؤد شریف میں ہے, علماء سے معلوم 1500 نیکیوں کا وعدہ ہے تراویح کے ایک سجدے پر. اور سجدے کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ کتنی رکعت تراویح ہے؟ 20 کو 2 سے ملٹیپلائی کیجئے, کتنے ہو گئے؟ 20 دونا 40, تو 40 کو 15 سے ضرب دے دیئے, کتنا ہو گیا؟ 60,000. ایک دن کی تراویح پر 60,000 نیکیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی ہماری بہنوں کو بھی ملے گا, بھائیوں کو بھی ملے گا. 60,000 نیکیاں جنت میں, ایک محل. اب محل کتنا بڑا یہ تو نہیں بتاؤں گا, اس دروازہ سن لیجئے, اگر اس کے دروازے کے اس پلے سے اس پلے تک جانا چاہیں تو 60 سال لگ جائیں گے آپ کو. جب دروازہ اتنا بڑا تو محل کتنا بڑا ہوگا, آپ اندازہ لگائیں. یہ صرف تراویح کے ایک سجدے پر مل رہا ہے. فرمایا افطار کے وقت خاص دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. آج مسلمان پریشان ہے, رمضان گرمی میں آ گیا, روزے کیسے رکھیں, 16-17 گھنٹے پیاس میں مر جائیں گے. آج میں تم کو بتاؤں, صحابہ کرام نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو لڑی ہے. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری, تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ. ادھر 1000 کا لشکری جرار, ادھر 313 صحابہ کرام. ان کے پاس تیر نہیں ہے, تلوار نہیں ہے, خنجر نہیں ہے, بھالے نہیں ہیں, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زیرہ 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. کسی نے پوچھا تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے, کس کے بھروسے لڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگے نہ مجھ کو تیر پر تلوار, خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے مجھے بس ایک کالی کملی والے پر. سبحان اللہ. ہاں, یہ وہی جنگ ہے. بس 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. مولانا بھی تشریف لائے. میں آپ کو پس منظر تھوڑا بتانا چاہتا ہوں اور ایک ذہن میں بات اور برکت کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ وہی جنگ ہے, یہ وہی جنگ بدر ہے جس میں رب ذوالجلال نے فتح و نصرت سے مدد فرمائی تھی. یہ وہی جنگ ہے, صدیق اکبر فرماتے ہیں, جس جنگ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی نبوت کو اللہ کی عدالت میں جھکا دیا تھا اور میرا نبی بہت رویا تھا اور دعا مانگی تھی. اب آپ لطف اندوز ہوتے چلے جائیے, میرے نبی کی پیڑھی آتی چلی جائے گی, آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیے گا, میری گاڑی میں پیٹرول پڑتا چلا جائے گا, پھر اپنی بات کو میں سمیٹتا چلا جاؤں گا. میرے نبی رونے لگ گئے اور کیا کہنے لگے, میدان بدر ہے, 17 رمضان المبارک ہے, بھوکے پیاسے صحابہ اکرام ہے, بھوکے پیاسے صحابہ اکرام ہے, نبی کی پیشانی جھکی ہوئی ہے, میدان بدر میں پیشانی
پیشانی رگڑ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے رب السماوات، اے محمود الصفات، اے مجھ کو پیدا کرنے والے، میرے والد عبداللہ کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے، ان کے والد عبد المناف کو پیدا کرنے والے، ان کے والد عبد المطلب کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے، ان کے والد عبد المناف کو پیدا کرنے والے، ان کے والد قصی کو پیدا کرنے والے، ان کے والد کلاب کو پیدا کرنے والے، ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کے نام ہیں، ان پر سبحان اللہ کہتے رہیے. ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے، ان کے والد کعب کو پیدا کرنے والے، ان کے والد لوئی کو پیدا کرنے والے، ان کے والد فہر کو پیدا کرنے والے، ان کے والد غالب کو پیدا کرنے والے، ان کے والد نظر کو پیدا کرنے والے، ان کے والد نزار کو پیدا کرنے والے، ان کے والد معاذ کو پیدا کرنے والے، ان کے والد عدنان کو پیدا کرنے والے، ان کے والد حمیسہ کو پیدا کرنے والے، ان کے والد سلامان کو پیدا کرنے والے، ان کے والد اوس کو پیدا کرنے والے، ان کے والد بوس کو پیدا کرنے والے، ان کے والد اموال کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ابئی کو پیدا کرنے والے، ان کے والد دعا کو پیدا کرنے والے، ان کے والد سمر کو پیدا کرنے والے، ان کے والد یحزن کو پیدا کرنے والے، ان کے والد یلحن کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ارعوا کو پیدا کرنے والے، ان کے والد اقنات کو پیدا کرنے والے، ان کے والد جیشان کو پیدا کرنے والے، ان کے والد مقصر کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ناحس کو پیدا کرنے والے، ان کے والد زارح کو پیدا کرنے والے، ان کے والد سمی کو پیدا کرنے والے، ان کے والد مزی کو پیدا کرنے والے، ان کے والد قیدار کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ابراہیم اسماعیل کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ابراہیم کو پیدا کرنے والے، ان کے والد آزر کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ناہور کو پیدا کرنے والے، ان کے والد سروج کو پیدا کرنے والے، ان کے والد رعوز کو پیدا کرنے والے، ان کے والد فائز کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ارفخشاد کو پیدا کرنے والے، ان کے والد شام کو پیدا کرنے والے، ان کے والد نوح کو پیدا کرنے والے، ان کے والد لامک کو پیدا کرنے والے، ان کے والد بتوشل کو پیدا کرنے والے، ان کے والد یلید کو پیدا کرنے والے، ان کے والد ملحلیل کو پیدا کرنے والے، ان کے والد کینان کو پیدا کرنے والے، ان کے والد آنوش کو پیدا کرنے والے، ان کے والد شیش کو پیدا کرنے والے، اور رب ذوالجلال سیدنا شیش کے والد محترم سیدنا آدم شفیع اللہ کو پیدا کرنے والے. اے رب ذوالجلال، یہ میں 313 صحابہ تیری راہ میں کٹوانے کے لیے لے آیا ہوں. اگر آج تو نے ان کی فتح و نصرت سے مدد نہیں کی میدان بدر میں، تو دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. نبی کے مبارک حلق سے دعا نکلی، فلک پر پہنچی، ادھر سے آواز آئی رب ذوالجلال کی، جبریل کیا کھڑے ہو دیکھتے ہوئے، جاؤ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جاؤ 3000 نورانی فرشتوں کو لے جاؤ اور میرے محبوب کی مدد کر دو. جا رہے مالک تکبیر، اللہ اکبر، مالک تکبیر، اللہ اکبر. مفتی سلمان صاحب زندہ باد، مفتی سلمان صاحب زندہ باد. آئے دنیا کا کوئی مائی کلال زبانی عشق رسول پیش کریا کر کے، واحد ذات میرے نبی مکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا نسب نامہ حضرت محمد عربی علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک زندہ جاوید ہے. 80 داداؤں کے نام میں نے بھی آپ کو گنا کے بتا دیا. یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بیان دلیل ہے. میرے نبی نے عشق، میرے اللہ نے میرے نبی سے عشق کیا، پیار کیا، قیامت تک سب کو محفوظ کر دیا. مسلمانوں، تم بھی نبی پاک سے عشق کرو، نبی سے محبت کرو، ان کے طریقے پر چلو. رمضان مبارک آ رہا ہے، مکمل روزے رکھنے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، انشاءاللہ تراویح بھی پڑھیں گے. ہماری بہنیں بھی ارادہ کریں، وعدہ کریں، انشاءاللہ العزیز پورے طور پر مکمل روزے بھی رکھیں گی اور پورے طور پر تراویح بھی پڑھیں گی. نمازوں کی پابندی کرو، معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرو. سماج میں جتنی برائیاں پنپ رہی ہیں، چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو، جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو. جہیز شریعت کا حصہ نہیں، جہیز دین کا حصہ نہیں، جہیز ایمان کا حصہ نہیں، جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بغیر جہیز کے شادیوں کا رواج ڈالو. ہاں اپنی بہن اور بیٹیوں کا خاص خیال رکھو. ہمارے گھر کی شہزادیاں بغیر جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. ابا کے پاس 2 لاکھ روپے نہیں ہے، ابا کے پاس 4 لاکھ روپے نہیں ہے. گھر کی شہزادی بوڑھی ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے. کیا سماج آپ کو پورے طور پر معاف کر دے گا؟ کیا اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ خوب مسلمانوں یاد رکھنا، اگر اس غلط رواج کی وجہ سے کوئی بہن غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی، اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے، آپ بھی ہوں گے. اس لیے جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، تمام کے تمام علماء کی عزت کرو، احترام کرو، مدارس کی خدمت کرو، یتیموں کی خدمت کرو.
علماء کرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، ہندوستان کے مستقبل کی فکر کرو، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ دنیوی تعلیم بھی دلاؤ، اپنے بچوں کو IAS IPS بناؤ، LLB کراؤ، بیرسٹر بناؤ، حافظ بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ، محدث اور مفسر بھی بناؤ۔ اپنی ماؤں سے کہوں گا آپ بھی اب اس میں اپنا رول ادا کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو انفسکم و اہلیکم نعرہ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ بیٹا جب گھر کے سارے لوگ اکٹھا ہوا کرو، شام کو سب آپس میں مشورہ کیا کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کسی سے کلمہ طیب سنا کرو، کسی سے سورہ فاتحہ سنا کرو، کسی سے سورہ اخلاص سنا کرو، باری لگا دو چھوٹے بیٹے کی، آج تم درود شریف سناؤ گے، آج تم سورہ فاتحہ سناؤ گے، ایک دینی ماحول بن جائے گا۔ تھوڑی دیر دین کا تذکرہ کر لیا کرو، علمی حلقوں میں بیٹھ لیا کرو، موبائلوں کے چکروں میں زیادہ مت پڑا کرو۔ ہاں پورے طور پر سب کی عزت کی نگاہ سے دیکھو، بیٹی کی عزت کرو، بہن کی عزت کرو، ماؤں کی عزت کرو، علماء کی خدمت کرو۔ ہاں جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ایک دائی کی زندگی ہوگی، مسلمان کی زندگی ہوگی۔ کہو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی۔ آج سے طے کرو انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم مسلمان نظر آئیں گے۔ طبیعت میں بشاشت نہیں، تھکن کے پھر بہت زیادہ احساسات ہیں، کل پھر سفر کرنا ہے، میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میری بیمار والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ آپ کے والدین اگر حیات ہیں اللہ ان کو خوب لمبی نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرما دے۔ اللہ اگر آپ کے والدین یہ دونوں میں سے ایک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے۔ میری والدہ حیات ہیں، والد نہیں ہیں، والد دنیا سے چلے گئے، آپ پورے طور پر میرے والد کی دعا فرمائیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ نوجوانوں آخر میں آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بیٹے کو صرف اپنا بیٹا مت بنائیے۔ میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کو پتا ہے میرے والد نے 10 سال تک 17 سال تک مجھ سے دشمنی کی، مجھے گھر نہیں آنے دیا، میری ہمت نہیں تھی تعلیمی ایام میں اپنے گھر سے باہر آ سکوں۔ جب میں گھر آتا تھا میں رونے لگتا تھا، حضرت ابو جان 2 دن رک لینے دیجئے، تو میرے والد نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے ایک دن کہا تھا یہی نصیحت آپ اپنے بیٹوں کو جا کر کے کرنا۔ کہنے لگے بیٹا میں تمہیں صرف اپنا بیٹا بنانا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں امت کا بیٹا بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم ساری دنیا کے بیٹے بن جاؤ۔ آج میرے والد کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ میاں سلمان کو کون بنگال کا جانتا تھا، کون اڑیسہ کا جانتا تھا، کون انگلینڈ اور برطانیہ کا جانتا تھا، کون بنگلہ دیش اور زمبابوے کا جانتا تھا۔ آج دنیا میں لوگ محمد سلمان کو جو جانتے ہیں یہ میرے والد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں اگر میرے والد نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو شاید پورے طور پر میں اس قابل نہ ہوتا، شاید اس قابل نہ ہوتا۔ میں نے اپنے ایک والد کو قربان کیا ہے، دیکھو ہزاروں والدوں کا پیار دینے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے 3 بھائی چھوڑے ہوئے ہیں، مجھے کتنے بھائی مل گئے ہیں۔ میں نے اپنی 5 بہنیں چھوڑی ہوئی ہیں، مجھے کتنی بہنوں کی محبتیں مل رہی ہیں۔ میں نے اپنا ایک گھر چھوڑا ہوا ہے، جہاں جاتا ہوں مجھے اپنا گھر مل جاتا ہے، جہاں جاتا ہوں محبت کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ یہ صرف دین کی نسبت ہے، قرآن کی نسبت ہے، علماء کرام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو مستقبل کو برباد نہ کریں بلکہ ان کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دلائیں، انہیں سارے ہندوستان کا بیٹا بنا دیں، انہیں سارے ہندوستان کا بیٹا بنا دیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ اپنا بھی نام روشن کرے گا، آپ کا بھی نام روشن کرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے، اپنے بچوں کو، ہاں انشاءاللہ اللہ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں علماء کرام کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، مدارس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، علماء کی عزت کریں گے انشاءاللہ، ان کی ضروریات پوری کریں گے انشاءاللہ، ان کو در در کا بھکاری نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں پھر سے حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب القاسمی، جناب جتنے ہمارے اراکین کمیٹی کے ہیں، چاہے ہمارے شفیق بھائی ہوں یا ہمارے شہادت بھائی مولانا شہادت صاحب ہوں یا ہمارے رفیق مکرم اس جلسے کے اولین داعی جو ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی، اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ جتنے یہاں بھائی آئے ہیں میرے دل سے دعا ہے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرما لے، اللہ آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ آئے کریم اللہ جیسے ہم یہاں سب محبت کے
کے ساتھ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے کریم اللہ ایسے ہی جنت میں ہم سب کو بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنا دے, ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. لیتک تحلو العیام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غذاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, بہت خوب.